بر حبیب خدا ختم الانبیاء بلندتر صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والصلاة والسلام علی اہلہا. الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن الکریم وبولایت امیر المؤمنین وائمۃ المعصومین علیہم السلام. درود پڑھیں محمد وآل محمد پر. تمام تر تعریفیں خدائے وحدہ لا شریک کے لیے. درود اور سلام محمد اور اہل بیت محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی ذوات مقدسہ پر حمد ہے اس خدا کی کہ جس نے ہمیں اور آپ کو قرآن کریم، ولایت امیر المومنین اور دیگر ائمہ علیہم السلام کی ولایت سے متمسک کیا. صفات مومنین سورہ المومنون کی آیات کی روشنی میں کے عنوان سے ہماری گفتگو جاری و ساری ہے، اور آج اس سلسلے کا دوسرا اور آخری درس ہے. سورہ مبارکہ مومنون میں پہلی آیت سے لے کر کے 11ویں آیت تک پروردگار عالم نے مومنین کی کچھ صفات نقل فرمائی ہیں. سورہ کا آغاز قد افلح المؤمنون سے ہوتا ہے. قد افلح کہ وہ فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے. مومنین کامیاب ہو گئے. کون مومنین؟ اب ان کو پہچانوایا جائے گا کہ وہ مومنین کہ جو یہ صفات کے حامل. اور ان میں جو پہلی صفت پروردگار عالم نے نقل فرمائی وہ یہ کہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون. وہ لوگ ہیں کہ جو نماز میں خشیت، عاجزی دکھاتے ہیں، جو اپنی نمازوں میں عجز سے، انکساری سے کام لیتے ہیں، یعنی عاجزی کرنے والے. خدا یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ مومنین کے جو نماز پڑھتے ہیں. نماز اصلاً یقیناً ایک عمل ہے، نماز ایک فعل ہے جو آپ نے انجام دیا. لیکن مومن کون ہے؟ مومن وہ ہے کہ جو یقیناً جو فعل انجام دے رہا ہے وہ اس کی روح کے ساتھ، جو علت ہے، جو غایت ہے، اس کے ساتھ جب وہ فعل انجام دے رہا ہے تو یقیناً وہ مومن ہے. یعنی مومن حقیقی معنی میں اس دنیا میں تمام نعمتوں سے جو فائدہ اٹھاتا ہے اصلاً وہ یہ مومن اٹھاتا، چاہے وہ دنیاوی فائدہ ہو فقط یا وہ اخروی فائدہ. اصلاً مومن ہے جو فائدہ اٹھاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیں، ممکن ہے کہ کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو لیکن وہ متوجہ نہ ہو کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے اور کیوں پڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے، آمادہ نہیں ہے، عقلی طور پر آمادہ ہے، قلبی طور پر آمادہ نہیں ہے. سر جھک رہا ہے، دل نہیں جھک رہا. اس کا ذہن مختلف چیزوں میں الجھا ہوا ہے. جب وہ اذان کی آواز کو سن کر اگرچہ مسجد میں آ ضرور گیا ہے اور اللہ اکبر کہہ ضرور دیا ہے، لیکن اللہ اکبر کہنے کے بعد بھی اس کا دل ابھی بھی ان چیزوں میں الجھا ہوا ہے کہ جو کہ اس کی فقط اور فقط دنیاوی ضرورتوں کو پورا کرنے کی چیزیں تھیں.
چنانچہ شیطان بھی بہت ایکٹیو ہو جاتا ہے ایسے وقتوں میں. وہ تو پہلے ہی کہہ چکا ہے شراب خانے میں تھوڑی بیٹھا ہے, وہ تو بیٹھا بھی صراط مستقیم پر ہی ہے. شراب خانے میں جانے کی ضرورت کیا ہے اسے؟ وہ تو بہکانے کے لیے یہیں آئے گا. اور یہاں پر ایسے آئے گا کہ ہر مومن کو اب اس کے پاس بہت سے ہتھیار ہیں کہ کون سا ہتھیار نکالنا ہے, اس کے اوپر کون سا ہتھیار کارگر ہے, تو وہ نکالے گا. جناب یہ بہت پریشان ہو رہا تھا نا, یہ اپنی ڈائری رکھ کے بھول گیا ہے, تو یہیں پر اس کو 3 خیالات تو بھی دے دیتے ہیں. تکیے کے نیچے دیکھا تھا وہاں پر, اور وہاں شیلف پہ بھی تو رکھتے تھے. اول تو ضرورت ہی کیا تھی؟ اب یہ ساری ملامتیں ادھر ہی ہو رہی ہیں, نماز کی حالت. اور بسا اوقات تو ایسی چیز یاد آ جائے گی گھومی, وہ اچھا وہ جو میں 4 دن پہلے ڈھونڈ رہا تھا وہ اب وہ یہاں تھی. اب صبر نہیں ہو رہا کہ کیسے نماز ختم ہو اور وہاں جا کے اس کو دیکھ لوں. آ گیا, شیطان آ گیا درمیان. یہ لیجیے, خیال آ گیا. کیا کریں, شیطان ہے, شیطان واقعی مردود ہے, شیطان ہے, کنسسٹنسی سے بہکاتا ہے, تھکتا نہیں ہے. پروردگار کہہ رہا ہے میرے بندوں کو نہیں بہکا سکے گا, جو میرے خاص بندے ہیں. طے ہے بات, یہ بھی جانتا ہے, لیکن ٹرائی ضرور کرتا ہے. حضرت ابراہیم کے پاس کم از کم 3 مرتبہ آیا, جانتا ہے کہ نبی ہیں, معصوم ہیں. وہاں پر بھی 1 بار آیا, 2 بار آیا, 3 بار آیا, تھک نہیں رہا. تو آپ اور میں کیا چیز ہے؟ اس کو بہت محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہاں محنت کر. تو کیا کہا؟ وہ لوگ ہیں الذین ہم فی صلاتہم خاشعون, وہ کہ جو کہ اپنی نمازوں میں عاجزی دکھاتے ہیں, خشوع و خضوع سے نماز پڑھتے ہیں. یہ جو خشوع و خضوع سے نماز پڑھنا ہے, یعنی جب یہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو یہ جانتے ہیں کہ کس کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں. وگرنہ فقہی اعتبار سے تو نماز درست ہو جائے گی. آپ نے بہت اچھا شین, سین, قاف, صاد, بہت اچھے مخارج ہیں آپ کے, بہت صحیح نماز پڑھ لی. فقہ ٹک کر دے گی کہ ہاں نماز ہو گئی. لیکن اگر کسی عارف سے پوچھو کہ میری نماز ہو گئی ہے, تو اس کی ممکن نگاہ کہیں اور جائے گی. ممکن ہے کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 43 کے اندر جو ظاہری حکم ہے وہ عارف تمہیں اس کا باطنی حکم بھی بیان کر دے. کہ آیت تو یہ کہتی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا, اے مومنو نماز کی طرف مت جاؤ جب تم حالت سکارا میں ہو. میں نے آیت کا سیاق و سباق ڈھونڈا, دیکھا, شان نزول دیکھا, تو ممکن ہے ظاہری صورت میں مجھے نظر آئے کہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے کہ جب شراب کلن حرام نہیں تھی, تو کہا گیا کہ جب شراب کی حالت میں ہو, نشے کی حالت میں ہو, تو نماز تک نہ جاؤ. ہیں جب نشہ اتر جائے تو پھر چلے جانا. تو ممکن ہے کہ ظاہری حکم یہی, لیکن تھوڑا روکیے گی. یہ جو میرا مادی ذہن ہے نا, یہ بہت مسائل کا شکار ہے. یہ فوراً نتیجے نکالتا ہے, الفاظ کے معنی لیتا ہے اور اس پہ چپکانا شروع کر دیتا ہے, تطبیق کرنا شروع کر دیتا ہے. تفسیر کے بجائے تطبیق کرتا ہے. ٹھیک ہے, ایک آیت کے 70 بطون ہیں, باطن ہے, ایک باطن, دوسرا باطن, تیسرا باطن. آیت کہہ رہی ہے جب تم حالت سکارا میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ, یعنی کہ تمہیں نماز کی قربت نہیں مل سکتی جب تم حالت سکارا میں ہو. آئیے آہستہ فائن ٹیون کرتے ہیں. حالت سکارا میں نماز کی قربت نہیں نصیب ہو سکتی. اچھا سکارا کیا ہے؟ کہا سکارا نشے کو کہتے ہیں, نشے کو سکارا کہتے ہیں. تو آئیے اب ذرا یہ طے کر لیتے ہیں کہ نشہ کتنی قسم کا ہوتا ہے. اب پہلے یہ طے کر لیں کہ نشہ کتنی قسم کا ہوتا ہے. تو نشہ تو بہت سی طرح کا ہوتا ہے. ایک مصادیق میں سے ایک مصداق شراب کا نشہ ہے,
لیکن اس کے علاوہ کتنے نشہ؟ ایک میں کا نشہ ہے اور ایک میں کا نشہ ہے۔ وہ جو میں ہے وہ تو شاید فقط میں خانے میں ملے گی، لیکن یہ جو میں ہے یہ آپ کو ہر خانے میں ملے گی۔ اور اس میں سے بچنے کے لیے پتہ چلا نماز پڑھنے آئے ہیں اور وہ جو میری جگہ تھی پہلی صف والی آج کسی نے رکھی نہیں میرے لیے جگہ نہیں رکھی۔ نماز تو بعد میں شروع ہوئی، میں کی تسبیح پہلے شروع کر دی آپ نے، آ گئی میں۔ ارے آج تو فلاں صاحب بھی جماعت میں موجود ہیں، آج تو قرأت ذرا ٹھہر ٹھہر کے کرتے ہیں، بہت اچھی والی۔ آج سدیس کے بجائے شریم کی قرأت کرنا شروع کر دیتے ہیں، مثلا مثال، اور بہت اچھا کہ ان کو اچھا لگے گا۔ یہ لیجیے، پھر آ گئی میں۔ ان کو اچھا لگے گا تو کیا ہوگا؟ میری تعریف کریں گے، میں۔ تو یہ جو میں کا نشہ ہے بہت خطرناک ہے کہ انسان اس میں مدہوش ہوتا ہے، معلوم ہی نہیں ہوتا۔ بہرحال عہدے کا اپنا نشہ ہے، کسی کو اس کے عہدے سے اتار کے دیکھو تو پھر اس کو پتہ چلے گا کہ جب نشہ ٹوٹے گا تو پتہ چلے، نشے کا جب نشہ ٹوٹتا ہے تو پتہ چلتا ہے نا کہ کیا ہو گیا تھا، میں کیا کر رہا تھا، تو پھر اس کا نشہ ٹوٹ جاتا ہے، پھر وہ ہر جگہ جانا شروع کرتا ہے جہاں وہ پہلے نہیں جا رہا تھا، کیونکہ اس وقت حالت نشے میں تھا۔ اب نشہ ٹوٹ گیا ہے تو ہر جگہ جانا شروع کر دیا۔ تو چنانچہ یہ تو میں نے چند نشوں کی طرف اشارہ کیا، لیکن یہ بتائیے نشے کو نشہ کہتے کیوں؟ ماشاءاللہ میری تقریر جو ہے وہ بغیر الفاظ کے بھی پہنچ رہی ہے، بہت سے لوگوں نے وائی فائی آن کیے ہیں، ویری نائس، آئی لو ٹو ہیئر دیٹ۔ نشہ کسے کہتے ہیں؟ کب کہتے ہیں کہ یہ نشے میں بول رہا ہے؟ اکثر نشے میں انسان آل فال بک رہا ہوتا ہے، اس کو سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، اور ہم اکثر کہتے بھی ہیں، کوئی انسان الٹی سیدھی باتیں کر رہا ہو تو ہم کہتے ہیں کیا ہو گیا، نشے میں ہو کیا؟ نشے میں ہو، کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تمہیں، جو میں کہہ رہا ہوں وہ سمجھ میں نہیں آ رہا، جو تم کہہ رہے ہو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو قرآن کریم کی طرف توجہ کریں کہ جس سکارا کو وہ کہہ رہا ہے اسی سے پوچھیں کہ تم ہی بتا دو یہ سکارا ہے کیا؟ تو وہ کہے گا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون۔ بتا دیا اس نے سکارا کیا ہوتا ہے، جب تک کہ تمہیں پتہ نہ چل جائے کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ تو کسی عارف سے پوچھیں گے تو وہ یہی کہے گا کہ نماز تو پڑھ رہے تھے لیکن تمہیں کیا پتہ تم کیا پڑھ رہے تھے، تم نے تو کہہ دیا الحمدللہ رب العالمین، تمہیں کیا معلوم کہ رب کسے کہتے ہیں، عالمین کسے کہتے ہیں، عالم کسے کہتے ہیں، اور عالمین کا رب کسے کہتے ہیں۔ تم تو پڑھے چلے الفاظ کی عبادت کر رہے تھے، تم فقط اور فقط مخارج میں پھنس کے رہ گئے، تم فقط زیر زبر کے اندر ہی پھنس کے رہ گئے، جو کہ غلط نہیں ہے، پہلا درجہ ہے، پہلی کلاس ہے۔ بچے کو فونکس پڑھاتے ہیں نرسری میں، تو یہ نرسری کی چیز تھی جو آپ پڑھ رہے تھے کہ سین ایسا، شین ایسا، صاد ایسا، لیکن یہاں سے کہانی شروع ہوئی ہے، ابھی آگے چلو۔ جب صحیح طریقے سے تلاوت کرو گے اس کے بعد اگلا مرحلہ یہ ہے کہ پتہ ہونا چاہیے پڑھ کیا رہے ہو۔ جب پتہ چل جائے کہ کیا پڑھ رہے ہو تو پھر تفسیر کے اندر جاؤ، فسرہ یفسرو، کھول کر ریشہ در ریشہ سمجھنا شروع کرو، تو پھر حالت خشیت بیدار ہوگی، پھر معلوم چلے گا کہ کس کے سامنے کھڑے ہوئے ہو۔ چوتھے امام کے سامنے جب وضو کا پانی آتا تو کس طریقے سے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا، اس قدر روتے، اس قدر گریہ کرتے، گریہ بھی ہو رہا ہے، چہرے کا رنگ بھی متغیر ہے۔ اللہ اکبر۔ کبھی تو فرماتے کہ یہی وہ پانی تھا، اور کبھی فرماتے دیکھتے نہیں کس کے پاس جانے والا ہوں، کس کی بارگاہ میں کھڑا ہونے والا ہوں، خاص ایسے تو ہر وقت خدا کی بارگاہ میں،
لیکن نماز کی حالت میں خاص خود خدا کی بارگاہ میں تو دیکھو تو کس کے آگے جائے. آفس میں سیٹ پہ بیٹھے ہوئے مزے سے، پیون آ گیا، صاحب بلا رہے ہیں، آپ گھڑی دیکھیں گے ہوائیاں اڑ جائیں گی، ابھی بلایا، ابھی صاحب بلا رہے ہیں، پریشان، کیوں بلایا، کیا رہ گیا، کیا نہیں کیا، ذرا دیکھ لوں آج، کل کچھ کہا تو نہیں تھا، کوئی چیز ادھر کی چیز، ٹو ڈو لسٹ، یہ لسٹ، وہ لسٹ، یہ رپورٹ، ابھی گئے نہیں ہیں، خوف، باس نے بلایا، اذان شروع ہو گئی، پتہ بھی نہیں ہو رہی، وہ جو تمام باسز کا باس ہے نا وہ بلا رہا ہے، اس نے میٹنگ کال کر لی ہے، اور میٹنگ بھی بہت لمبی نہیں ہے، شارٹ میٹنگ ہے، بہت ارجنٹ، آنا ہے، ابھی آنا ہے. جب آفس میں باس شارٹ میٹنگ کال کرے نا 4 منٹ کی، سب سے خطرناک ترین وہی میٹنگ ہوتی ہے کہ ہو گیا کام، اس لیے کہ زیادہ دیر باس دیکھنا نہیں چاہ رہا مجھے، جو کہنا ہے 4 منٹ میں بہت کچھ کہہ دے گا. تو شارٹ میٹنگ وہاں پہ پریشانی، لیکن یہاں جو تمام باسز کا باس ہے جب وہ بلا رہا ہے تو ماتھے پہ کوئی پسینہ نہیں آ رہا، کوئی شکل نہیں آ رہی، ریلیکس ہے، کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. ابھی فجر میں بلایا تھا تو میں نے کہا تھا قربتاً الی اللہ، تیری قربت کے لیے یہ کام کر رہا ہوں، ظہر کا وقت ہو گیا، پھر بلا لیا. تو کچھ نہیں تو کچھ نہیں، یہی دیکھ لو کہ وہ جو فجر میں دعویٰ کیا تھا اس کی قربت کے لیے، تو فجر میں اور ظہر میں آنے کے بعد درمیان کا جو وقت گزرا ہے اس میں کچھ قربت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی ہے. حالت بدلی ہے یا نہیں بدلی ہے؟ قریب ہوئے یا نہیں ہوئے؟ اگر تو قریب ہوئے ہیں تو اب ذرا سینہ تان کے جاؤ، پروردگار کوشش بہت کی ہے، خدا معلوم کتنا کر سکا نہ کر سکا. لیکن جب when we are least bothered, we don't even care کہ ہم نے کہا کیا تھا، اور پھر چلے جائیں تو یہ خشیت نہیں ہے. آئیے، تو خشوع یہیں سے بیدار ہوتا ہے کہ کس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں. پروردگار نے یہیں ہاتھ رکھا، نماز ہی تو ہے جو تمہیں جھکنا سکھاتی ہے. آج زمین پر، خاک پر سجدہ کرو گے، انسان کا ذروہ کہتے ہیں نا، ذروہ پہاڑی کی چوٹی کو کہتے ہیں، تو انسان کا اگر ذروہ ہے تو اس کی پیشانی، اس کے موجود کا بلند ترین مقام، سجدے کے عالم میں یہ اپنے موجود کا بلند ترین مقام خاک پہ رکھ دیتا ہے. یہ شکل کیا بنی؟ یہ شکل یہ بنی کہ جو تمہاری سمجھ میں بلندی ہے وہ تمہاری بلندی اس کے آگے خاک ہے. اسی لیے پسند بھی یہی کیا کہ خاک پہ سجدہ کرو. تو اس سجدے کا آؤٹ پٹ کیا ہے؟ خشیت، جھک جانا. ابھی پیشانی جھکی ہے، بعد میں اور ہمیشہ دل بھی جھکا رہے. اگر کہا یغضض ابصارہم، وہ اپنی آنکھوں کو نیچے رکھتے ہیں، یا حکم دیا گیا کہ آنکھوں کو نیچا کر لو، تو ظاہری حکم تو یہی ہے کہ نامحرم سامنے آئے تو آنکھوں کو جھکا لو. ایک ظاہری حکم یہی ہے. لیکن ایک سیکنڈ رکو، پروردگار عالم کا حکم ہے کہ نظروں کو جھکا لو، یعنی تمہاری نظر پروردگار کے حکم کے تابع ہو، جھکی رہے. یہ دیکھیے، تو پروردگار کے حکم کے آگے اگر نظر جھکی رہے گی تو پھر فقط نامحرم تھوڑی رہیں گے. نامحرموں کے علاوہ بھی بہت سے مقامات ہیں کہ جہاں پر یہ نگاہ اٹھتی ہے، اور جب اٹھتی ہے تو بہت ہی غضب ڈھا دیتی ہے. مثلا وہ اولاد کہ جو اپنے باپ کے چہرے کی طرف غضب سے نظر اٹھا کے دیکھ لیتی ہے، تو یہ نظر کا اٹھنا کیا ہے؟ یہ بھی وہی ہے، جھکاؤ نظر، کہاں اٹھا رہے ہو؟ جو قرآن تمہاری نظر کو باپ کے سامنے جھکانے کو کہے، وہ یہ کیسے برداشت کرے گا کہ تمہاری آوازیں باپ کی آواز پر بلند ہو جائیں؟ یہ سب ٹریننگ ہے اور کیا ہے.
تو نماز جھکنے کا سلیقہ ہے، نماز خشیت ہے، نماز پاکیزگی اور زکا کی منزل تک پہنچنے کے لیے زینہ ہے، تو یہ مومنین اس حالت خشیت کو لے لیتے ہیں۔ اس کے بعد یہ جو حالت خشوع ہے، والذین ہم عن اللغو معرضون، کہ وہ جو لوگ ہیں، اب یہ وہ پھر وہی لوگ کہ جو کہ بیہودہ باتوں سے اپنے رخ کو موڑ لیتے ہیں۔ بیہودہ، بیہودہ کیا چیز ہوتی ہے؟ بیہودہ جس کو میں نے کہا لغو، میں نے کیا کہا؟ قرآن کی آیت ہے، لفظ ہے لغو۔ والذین ہم عن اللغو معرضون، جو لغو سے اپنے چہروں کو، اپنے منہ کو موڑ لیتے ہیں، مطلب ان کی انٹینشنز لغو کی طرف جانے کے لیے نہیں ہوتی۔ لغو کسے کہتے ہیں؟ لغو کا مطلب ہوتا ہے بیکار کام، ہر وہ فعل کہ جس کا کوئی نتیجہ نہ ہو، جو خدا جس کا نتیجہ کیا ہو؟ جس کا کوئی نتیجہ نہ ہو۔ اب واٹ ڈز اٹ مین؟ نتیجہ نہ ہو سے کیا مراد ہے؟ نتیجہ نہ ہو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ عمل بالکل وائڈ اینڈ نل ہو، کہ انجام دو یا نہ دو برابر ہے، نہیں، سمجھیے، شارع جب یہ کہے کہ عمل کا نتیجہ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مومنین سے ایکسپیکٹیشن یہ ہے، مومنین سے ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ ان کے ہر عمل کا نتیجہ لقاء اللہ ہے، یعنی پروردگار عالم کا قرب ہے۔ اسی لیے پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ فمن کان یرجو لقاء ربہ، بس جو چاہتا ہے اپنے رب کا قرب، فلیعمل عملا صالحا، اسے چاہیے کہ صالح عمل کرے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، کہ اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی ایک کو بھی شریک نہ کرنا۔ یعنی جو خدا کا قرب چاہتا ہے، اس قرب کو چاہنے کے لیے عمل صالح کرو۔ صالح عمل کیا ہے؟ وہ عمل ہے کہ جس کا نتیجہ لقاء اللہ نکلتا ہے، ملاقات پروردگار نکلتا ہے۔ اگر کوئی عمل ایسا ہے کہ جس سے یہ نتیجہ برآمد نہیں ہو رہا ہے تو وہ شارع کی نظر میں بیکار عمل ہے، بیکار، وہ ریکوائرڈ ہی نہیں تھا، وہ عمل کرنے یا نہ کرنا وی ڈونٹ کیئر، ہمیں تو وہ عمل چاہیے تھا جس سے لقاء اللہ ہو۔ اب آپ کہیں گے کیا مطلب لقاء اللہ؟ اس کا مطلب ہم فقط مسجد میں آ جائیں، اعتکاف میں ہی پوری زندگی گزاریں، تسبیحاں پڑھتے رہیں، لقاء اللہ ہو جائے گا؟ جی نہیں، کس نے کہا؟ آپ سے یہ تھوڑی کہا گیا ہے کہ بس اسے چاہیے کہ وہ ہمیشہ نماز پڑھتا رہے اسے چاہیے کہ ہمیشہ روزے کی حالت میں رہے، نہیں، فلیعمل، بس وداؤٹ اینی گیپ، اگر چاہتے ہو خدا کا قرب وداؤٹ اینی گیپ کیا کرو؟ فلیعمل، بس عمل کرو۔ کیا عمل کرو؟ رکو، تمہیں کیا معلوم کہ عمل کیا ہوتا ہے؟ ہم بتاتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ فلیعمل عملا صالحا، وہ عمل کرنا جو صالح عمل ہو، اچھا عمل ہو، نیک عمل ہو، نیک عمل ہو۔ اب میں چلا گیا نیک عمل کرنے کے لیے، کہا رکو رکو، تمہیں کیا پتا نیک عمل کیا ہوتا ہے؟ آؤ تمہیں نیک عمل بھی بتا دیں کہ نیک عمل کیا ہوتا ہے۔ تم اپنے طور پہ نیک عمل کر رہے ہوگے لیکن پتہ چلا وہی عمل تمہیں خدا سے دور کر رہا ہوگا۔ رکو، نیک عمل کی ڈیفینیشن سن لو۔ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا۔ شریک کر لیا، نیک عمل نہیں ہے، عمل ہی ختم ہو گیا۔ کیا نیک عمل؟ یہ عمل یہی ہے، خشیت بتا رہا ہوں، خشیت، ڈرو گے ضائع نہ ہو جائے۔ کیا کرو گے؟ عمل کرو گے۔ مثال، مومن کی مدد کی ہے، سامنے کھڑا ہوا ہے، ایسا کام پھنس گیا ہے میرے علاوہ کوئی کر نہیں سکتا، میں نے عمل کر دیا، اس کا کام کر دیا، اچھا عمل کیا ہے۔ وہ بچہ، وہ مومن چلا گیا، میں نے پلٹ کے کہا کہ یہ دیکھو اتنا مشکل کام کیا تھا، پلٹ کے شکریہ تک نہیں کیا، تھینک یو تو کہہ دیتا۔ ارے کل مجھے نظر آیا
سلام تک نہیں کیا، اتنا بڑا کام کیا تھا میں نے اس کا، کہاں گیا عمل؟ رخصت، عمل صالح نہیں کیا تھا وہ. کیوں؟ عمل صالح ہوتا تو وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اپنے رب کے لیے، اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا. کیوں؟ تم نے شریک کر لیا ہے. اس لیے کہ جہاں تم اپریسیشن خدا سے چاہ رہے تھے، ساتھ میں ان سے بھی چاہ رہے ہو، ساتھ میں ان سے بھی چاہ رہے ہو. تو جہاں تمہارے ملٹیپل امپلائر ہوں، ایک سے زیادہ امپلائی سے سیلری چاہ رہے ہو، پروردگار کو ایسا امپلائی نہیں چاہیے. وہ کہے گا جاؤ اسی سے لے لو، میرے پاس کچھ نہیں. یہ دیکھیے وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِهِ، میرے لیے کیا تھا تو سیلری میں دوں گا، میرے لیے نہیں کیا تھا، کسی اور کے لیے کیا تھا، go and ask him for your salary, I am not responsible. وہ ہے، اس سے پوچھو. تو کیا کہا؟ وہ کسی ایسے کام میں نہیں الجھتے کہ جس کا نتیجہ خدا نہ نکلے، فقط ایسے کاموں میں مشغول ہوتے ہیں جس کا نتیجہ خدا نکلے. اب میں آپ سے وہ بات کہہ رہا تھا کہ کیا ہمیشہ مسجد میں رہیں؟ نہیں، مسجد میں نہیں، مسجد میں بھی رہیں. اہل و عیال کی کفالت کرنا پروردگار نے آپ کے اوپر فریضہ رکھا ہے. کلکم راعی و کلکم مسئول، ہر ایک کی رعیت، ہر ایک کا سوال جواب ہے. تو تم آنسریبل ہو، جاؤ، پروردگار نے تمہاری ذمہ داری لگائی ہے، رزق حلال کماؤ، اپنے اہل و عیال کی کفالت کرو، ان کی اچھی تربیت کرو، معاشرے کو اچھے افراد دو. یہ تمہاری ڈیوٹی ہے، تمہاری جاب ہے. کس کے لیے کر رہے ہو یہ؟ بچوں کے لیے؟ یہ تو جانور بھی کرتے ہیں. بچوں کے لیے کر رہا ہوں، یہ تو جانور بھی کرتے ہیں بچوں کے لیے. تم کس کے لیے کر رہے ہو؟ میں خدا کے لیے کر رہا ہوں، خدا نے میری ڈیوٹی لگائی ہے. یقیناً یہ کام کرنے کے بعد مجھے لقاء اللہ ملے گا، خدا مل جائے گا. یو گاٹ مائی پوائنٹ؟ الٹیمیٹ یعنی میری جو یہ گھر والے ہیں، جو میری فیملی ہے، جو میرے یہ تمام کے تمام میرے کسٹوڈینز ہیں، میں ذمہ دار ہوں ان کا. کیوں کر رہا ہوں ان کے لیے؟ تاکہ خدا کے آگے جواب دے سکوں. یہ میری فیملی میرا ہدف نہیں ہے، میرے ہدف تک پہنچنے کے لیے راستہ ہے. ہدف پروردگار ہے. یہ دیکھیے، اسی لیے فقط کمانا نہیں ہے، حلال کمانا ہے. اگر فیملی ہدف ہوتی تو پھر سب کما لیتا، لیکن ہدف فیملی نہیں ہے، ہدف پروردگار ہے. تو حلال کمانا ہے. کیوں؟ حلال کے ذریعے سے وہاں پہنچ سکتا ہوں، حرام کے ذریعے سے تو یہیں الجھ کے رہ جاؤں گا. تو یہ خشیت ہر ایسے کام سے انہیں دور کر دیتی ہے کہ جس کا نتیجہ خدا نہ ہو. وہ کسی بھی فسق و فجور سے منہ موڑ لیتے ہیں. یقیناً کسی ایسی جگہ کہ جہاں پر ان کے ذہن میں فضول خیالات آ رہے ہوں، ایسے خیالات آ رہے ہوں جو عبث خیالات ہوں، بیکار خیالات ہوں. اس کے آنا اور نہ آنا، مطلب ان کے آنے کے بعد تم کسی اور چیزوں میں مشغول ہو جاؤ اور اپنے اصل ہدف سے پیچھے ہٹ جاؤ. تو ایسے خیالات کو ایک طرف برطرف کر دو. دوسری صفت کی طرف ہم جاتے ہیں، تیسری صفت کی طرف، اور وہ ہے زکوٰۃ. اور وہ اس انداز سے کہ والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور جو زکوٰۃ دینے والے ہیں. نماز سے بات شروع ہوئی، خشیت تک آئی، خشیت کے بعد کہا لغو تک نہیں جاتے، پھر کہتا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. اب زکوٰۃ کیا شے ہے؟ زکوٰۃ سے ایک مراد تو وہی فقہی احکام کہ جو کہ تمہارے اوپر مالی اعتبار سے واجب ہے وہ ادا کر دیتے ہیں. لیکن زکوٰۃ ایک دوسرے معنی میں بھی، اور وہ کیا؟ زکوٰۃ کے اندر چھپا ہوا وہ لفظ، وہ کلمہ اصلی زکا. اور زکا کیا ہے؟ تزکیہ، یعنی بلندی، بلند ہونا. تو وہ لوگ کرتے کیا ہیں؟ الٹیمیٹ گول ان کا یہ ہے کہ یہ بلندی تک جاتے ہیں، زکا کی منزل پر چلے جاتے ہیں. قد افلح من تزکا،
وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، وہاں پر بھی دو چیزیں آ گئیں، تزکا فصلى، صلہ اور تزکا دونوں ساتھ ساتھ ہیں وہاں. سورہ اعلیٰ یاد ہے نا؟ ابھی عید آ رہی ہے، عید کی نماز میں مستحب ہے، آپ پڑھیں گے. اب سورہ اعلیٰ کی آخری آیت میں جب جائیں گے تو وہاں پہ عید کے دن تزکا اور فصلہ، تو یہ صلہ اور تزکا کا بہت چولی دامن کا ساتھ ہے. جہاں پر بھی نماز گزاروں کا تذکرہ ہے وہیں پر بھی زکوٰۃ دینے کا بھی تذکرہ ہے. تو اس کا ایک معنی تو یہی ہے کہ نماز جو ہے وہ جسمانی عبادت ہے اور زکوٰۃ جو ہے وہ مالی عبادت ہے. تو جہاں تم جسمانی عبادت کرو وہیں مالی عبادت بھی کرو. تو اس زکوٰۃ کے اندر خمس بھی شامل ہے، فطرہ بھی شامل ہے، تمام کے تمام مالی عبادات اس میں شامل ہو جاتی ہیں. لیکن پھر میں کہوں گا کہ یہ ایک ظاہری حکم ہے. ذرا واپس آئیے تو واپس یہی آئیے کہ بڑھاؤ خود کو، ویٹیج میں بڑھاؤ. نماز پڑھو، ایسی نماز پڑھو کہ خدا کی بارگاہ میں مقرب ہو جاؤ، بڑھ جاؤ، تمہیں ویٹیج دیکھا جائے، تمہیں بلندی کی طرف دیکھا جائے. زکوٰۃ اسی لحاظ سے بڑھ جانے کو کہتے ہیں. وہ جو اکثر لیکچرز میں نے بیان کیا ہے، جو لوگ نہیں تھے اب سن رہے ہیں وہ بھی سن لیں کہ زکوٰۃ کے اندر جو چھپا ہوا زکا ہے وہ اسی لیے زکوٰۃ کے اندر زکا یوں چھپا ہوا ہے کہ تصور کریں کہ آپ کے پاس دو مال ہوں. ایک وہ مال ہو کہ جس میں سے آپ نے حقوق ادا نہ کیے ہوں، اور ایک وہ مال ہو جس میں سے حقوق ادا کر دیے ہوں. تو جس میں سے تمام حقوق ادا ہو گئے ہوں، مجھے بتائیے پروردگار کی نگاہ میں دونوں اموال میں سے افضل مال کون سا ہے؟ یقیناً وہی مال کہ جس میں سے حقوق ادا ہو گئے ہوں. جب تم حقوق ادا کر رہے ہوگے ظاہری طور پر تو مال کم ہو رہا ہوگا، لیکن ویٹیج میں دیکھو تو بڑھ رہا ہوگا. پروردگار کی نگاہ میں بلند مال تو وہی ہوگا کہ جس کے اندر کوئی نجاست نہیں ہوگی، جو طیب اور طاہر مال ہوگا. جب یہ عمل تمہارے مال کو پروردگار کی نگاہ میں بڑھا دیتا ہے تو اس ہی کو تو زکا سے زکوٰۃ کہتے ہیں. تبھی تو بڑھ گیا یہ مال. تو بس یہ لوگ نماز کے ذریعے سے، خشیت کے ذریعے سے یقیناً اس تزکیہ اور اس پاک اور پاکیزہ کیفیت میں داخل ہو جاتے ہیں. اسی سے بالکل ملی ہوئی صفت پھر بیان کر دی، اور وہ ہے عفت اور عصمت. یعنی یہ ہر طرح کی آلودگی سے، وہ آلودگی جو ان کے جسم کو آلودہ کرے، جو ان کی روح کو آلودہ کرے، یہ اس سے الگ ہو جاتے ہیں. وہ کون سی آلودگیاں ہیں؟ کہا چونکہ ان کے اندر خواہش موجود ہے. فرشتے تو ہیں نہیں، انسان ہیں، اسی لیے تو فرشتے سے افضل ہیں. اس کے پاس تو ہے ہی نہیں خواہش، اس کی تو کوئی ایسی خواہش ہی نہیں ہے کہ میرا ایک ببلو ہو، اس کا نام میں رکھوں جعفر مثال میں. اس کا ببلو تو ہو ہی نہیں سکتا، نہ اس کو ببلو کی خواہش ہے، ایسا ہے نہیں. لیکن ادھر تو ببلو کی خواہش ہے، تو یہ کیا کرے؟ اور یہ رکھی بھی ہم نے، کیونکہ یہ ببلو کی خواہش ہونا جو ایسے ببلو نہیں، ببلی بھی ہو سکتی، جنڈر اسپیسیفک نہیں ہو، ببلی بھی آ سکتی. میں چاکلیٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں. تو یقیناً اس میں یہ خواہش رکھی ہم نے. کیوں رکھی ہے؟ تاکہ نسل انسانی باقی رہے. اور یہ اس کے ذریعے سے جو ہم نے چاہا ہے کہ ان کی نشو و نما ہو، نسل بڑھے، تو یہ کام ہو، انجام پائے. یہ نعمت ہے جو ہم نے اس کو دی ہے. لیکن ہم نے جو اسے نعمت دی ہے، اس کا حق یہ ہے کہ یہ نعمت وہیں استعمال ہو جہاں اس کا حق ہے. جس نعمت کو ہم نے جس مقصد کے لیے وہ تمہیں فقط نسل بڑھانے کے لیے نہیں دی تھی، پاک و پاکیزہ نسل بڑھانے کے لیے دی تھی نا، کہ تمہاری عزت اور عفت محفوظ رہے. تمہیں حرام سے بچانے کے لیے ہم نے تمہیں یہ ازدواج کا، یہ نکاح کا تحفہ دیا ہے. یہ جو صیغے دیے ہیں تمہیں، انکحتو اور قبلتو کے، یہ تمہیں حرام سے بچا کر حلال کی طرف لے جاتے ہیں. تو نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. لیکن ان صاحب نے کیا کیا؟ ان صاحب نے کہا نعمت تو گئی ایک طرف، 4 دن کی زندگی ہے،
کھا لے پی لے اور جی لے وہ افطار کے تو کیا کریں. اسی لیے پھر انہوں نے جناب جو ہے یہی دنیا میں ہے کرنا شروع کر دیا. کہاں گئی خشیت, کہاں گئی عفت, کہاں گئی پاک دامنی؟ تمہاری پاک دامنی کو محفوظ کرنے کے لیے ہی تو ہم نے یہ دیا تھا تمہیں. تم نے اسی پاک دامنی کا دامن جو ہے وہ داغدار کر دیا, پردوں کو چاک کر دیا. یو گاٹ مائی پوائنٹ. تو اس کو ابھی وقت نہیں ہے کہ ایک اور طرف جاؤں, بس یہاں پر جو آیت کا مفہوم ہے اگر تھوڑا اس کی طرف نظر کریں تو وہ کہتے ہیں کہ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ. یہ لانا تھا. فَمَنِ ابْتَغَىٰ, تغا کسے کہتے ہیں؟ وہ تغا نہیں ہے, یہ ابتغاء ہے. جس نے چاہا, کیا چاہا؟ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ, کہ یہ جو ہم نے تمہیں محفوظ, یہ لوگ اپنا محفوظ کر لیتے ہیں اپنی عفت کو, اپنی پاک دامنی کو اس ذریعے سے جو ہم نے دی ہے انہیں, جو اگر اس سے آگے چلا جاتا ہے, مومنین کی صفات تو بیان ہو گئی کہ وہ تو محفوظ کر لیتے ہیں, لیکن وہ لوگ کہ جو یہ نہیں کر پاتے اور اس سے ورا, اس سے ہٹ کر کچھ چاہ لیتے ہیں, anything else other than nikah, whether that is temporarily or permanent, whatever the nikah that is, لیکن جو ان دونوں سے ہٹ کر کچھ چاہ لیتے ہیں اور یوں ہی کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کر لیتے ہیں, تو کہا ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ, یہی وہ لوگ ہیں کہ جو حد سے نکل گئے. حدود ہم نے معین کی تھیں, یہ لوگ حد سے نکل گئے, حد سے تجاوز کر گئے. ہم نے نعمت دی تھی اپنے ڈومین میں استعمال کرنے کے لیے, انہوں نے اس نعمت کو ڈومین سے باہر استعمال کر لیا. اگر قرآن کی دوسری آیت کی طرف نظر کریں نا ایک اور جگہ, آج وقت نہیں ہے, پھر کبھی بیٹھیں گے تو بات کریں گے, تو وہاں ایسے لوگوں کو مسرفون بھی کہتے ہیں, اسراف کرنے والے. یہ میرے ذہن کا مسئلہ ہے کہ میں کہتا ہوں اسراف کرنے والے, تو میرے ذہن میں فقط میرا والیٹ آتا ہے کہ زیادہ فضول خرچی کرنے والے. فضول خرچی, خرچی کا مطلب پیسہ, پیسے سے اوپر سوچتا ہی نہیں انسان. اسراف فقط پیسے میں نہیں ہوتا, ہر وہ شے اسراف ہے, ہر وہ کام اسراف ہے جو اپنے محل سے ہٹ کر اس حدود سے نکل کر کیا جا رہا ہے. مسرفین, جائیے قرآن کریم نے فرعون کو مسرفین میں سے شمار کیا ہے. فرعون فضول خرچ تھا. کیا فضول خرچ کر رہا تھا؟ ہیں, روز باہر کھانا کھاتا تھا. کیا فضول خرچی کی اس نے؟ وہ تو گھر میں ہی کھاتا تھا اپنے محل میں. فضول خرچی کیا تھی؟ فضول کیا خرچ کیا؟ تمہیں ہم نے یہ پورا وجود دیا تھا اپنی اطاعت کے لیے, تم نے اپنے پورے وجود کو ہمارے مقابلے پہ کھڑا کر دیا. اس سے بڑھ کر ظلم کیا کیا تم نے؟ اس سے بڑھ کر مسرفین کون ہوگا؟ فرعون کا جرم یہ تھا, مسرفین کہہ کر فقط فضول خرچی. بہت اکاؤنٹیبلٹی ہے مجھے, میں بالکل بہترین اکاؤنٹیبلٹی کرتا ہوں, خمس بڑا ٹائم پہ نکال دیتا ہوں, اور باقی کام وہ اللہ واسطے چل رہے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. مسرفین, اسراف کر رہے ہو تمہیں پروردگار نے 24 گھنٹے دیے. ان 24 گھنٹوں میں تمہارا بھی حق ہے, تمہارے بیوی بچوں کا بھی حق ہے, تمہارے عزیز و اقربا کا بھی حق ہے, اور ایک فقط وہ بھی حق ہے جو فقط تم ہو, تمہارا پروردگار ہو, مناجات کرو. تم یہ نہیں کر رہے ہو, تم اس کو ضائع کر رہے ہو. قرآن کہے گا مسرفین میں ہو, اسراف کر رہے ہو. You are wasting your time, and time is your asset. Asset فقط پیسہ نہیں ہوتا, تم ضائع کر رہے ہو. تمہارے پاس صلاحیت ہے, تم کچھ اچیو کر سکتے ہو, تم محنت نہیں کر رہے کہ تم وہاں پہنچ جاؤ. مسرفین, ضائع کر رہے ہو خود کو. وہ کام کرو جو تم کر سکتے ہو. ذرا غور تو کرے کتنی وسعت ہے. یہ رمضان میں یہ ہمیں موقع ملا ہے کہ ہم ایک ایک لفظ کو سینہ چیر چیر کر دیکھیں گے تو ایسا لگے گا کہ یہ آیت پہلی بار پڑھ رہا ہوں.
تو پھر اس کے بعد جب یہ بات کر دی نا کہ وہ حدود سے آگے نہیں نکل جاتے، تو اگلی آیت میں کہتا ہے والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، اور جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدے کا لحاظ رکھنے والے ہیں۔ اب امانت فقط وہ نہ آ جائے کہ یہ لو بھیا میں یہ چیزیں رکھ کے جا رہا ہوں، میں تم سے لے لوں گا، یہی امانت ہے، جی نہیں۔ امانت کسے کہتے ہیں؟ امانت وہی ہے جو چیز تمہیں ملی ہے، تمہاری نہیں ہے، کسی کو دینا ہے، قرض ہے۔ تو یہ بتاؤ دنیا میں آ رہے تھے تو یہ باڈی تم نے خود بنائی تھی یا کسی نے دی تھی؟ آنکھ کس نے دی تھی؟ تم نے خود بنائی تھی یا کسی نے دی تھی؟ تو وہ جو کسی نے دی تھی وہ اس نے ہمیشہ کے لیے دے دی یا واپس اپنی بارگاہ میں پلٹائے گا اور پوچھے گا ہاتھ سے کیا کیا، اور ہاتھ وہاں گواہی دے رہے ہوں گے۔ اس کا مطلب کہ واپسی بھی ہے۔ تو جب واپسی ہے تو جس حالت میں دیا تھا کم سے کم حق تو یہی ہے کہ واپس لوٹاؤ تو اسی حالت میں لوٹانا، تصرف نہ کر دینا اس کے اندر، مصرفین نہ ہو جانا۔ ہاتھ کا کام یہ تھا کہ خدا کی بارگاہ میں ہی اٹھے گا، اسی کے لیے کام کرے گا۔ تم نے شیطان کے لیے کام کیا ہے، ہم نے شیطان کے لیے ہاتھ نہیں دیے تھے، ہم نے اپنے لیے ہاتھ دیے تھے۔ تم مصرفین میں سے ہو، یہ تم نے امانت میں خیانت کی ہے، تم نے اپنے موجود کو سنبھال کے نہیں رکھا، تم خائن ہو، خائن۔ ایک بات دوسری طرف آ جاؤ، عہد کو توڑ دیا۔ کون سا عہد کیا تھا؟ اب آپ کہیں مجھے یاد نہیں آ رہا کہ میں نے خدا سے عہد کون سا کیا تھا، بہت چھوٹا تھا، کس وقت کیا تھا؟ جھولے میں کیا تھا۔ ارے جھولا تو بہت بات کی بات ہے، تم جھولوں سے بھی پہلے کہیں معاملات میں جھول رہے تھے۔ جب عہد لیا تھا تو تم عالم زر میں تھے، اور عالم زر کے اندر تم پروردگار کے سامنے عہد کر رہے تھے۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، یہ جو پروردگار روزے الست عالم زر میں عہد لے رہا تھا، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں؟ وہ یہ نہیں پوچھ رہا تھا، بہت توجہ، وہ یوں نہیں پوچھ رہا تھا کہ تمہارا پروردگار کون ہے۔ سوال اس انداز سے نہیں ہے، من ربک کا سوال ابھی نہیں ہو رہا، یہاں من ربک کا سوال نہیں ہے، سمجھیے گا فرق ہے۔ یہ جو نفی سے سوال شروع ہوتا ہے نا، کاش یہاں پہ ہم صرف کی بحث کریں، بہت مزے کی۔ یہ جو استفہام تو ہے، سوال تو ہے، لیکن یہ جو الست، ایسے سوالوں کا جواب بڑا مشکل ہے۔ اگر نام کہیں گے تو پھنسیں گے، اگر لا کہیں گے تو پھنسیں گے۔ کہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ اب آپ کہیں گے نہیں، گیا معاملہ، اچھا ہاں، پھر گیا معاملہ۔ وہ کہہ رہا ہے کیا میں تمہارا رب نہیں؟ میں نے کہا جی، گیا، تو جی میں بھی گیا معاملہ اور نہ میں بھی گیا۔ جواب کیا دوں؟ پوچھنے والا باس اس کا باس پوچھ رہا ہے الستُ بربکم۔ ایسے سوال کا فقط ایک جواب، یہی پڑھتے ہیں نا صرف میں، کہا بس ایک جواب ہو سکتا ہے اس کا، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے بلا۔ بلا کا مطلب ہے کیوں نہیں؟ بات طے ہو گئی۔ اچھا یہ تو ایک بات ہو گئی کہ جواب فقط بلا ہو سکتا ہے، وگرنہ پھر دوسری والی بلا آ جائے گی۔ اچھا واپس آئیے، پوچھا ہی کیوں ایسا سوال؟ اس سوال کی علت کیا ہے؟ سوال دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک سوال وہ ہوتا ہے کہ جب میں آپ سے سوال کروں تو مجھے واقعی معلوم نہیں ہے، یعنی کہ میں جہل رکھتا ہوں اور آپ علم رکھتے ہیں، میں نے آپ سے سوال کیا، آپ نے اپنے علم کا اظہار کیا اور میرا جہل ختم ہو گیا۔ ایک سوال یہ ہوتا ہے، اور ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ ابھی تو میں جہل رکھتا تھا، اب ایک معلوم ہے کہ جناب میں علم رکھتا ہوں، ٹھیک ہے، تم سے پوچھ لیا، سوال کر لیا،
تو ممکن ہے تم جواب دو، ممکن ہے جواب نہ دو، اور جماعت میں بیٹھے ہوئے ہو تو ایک نے جواب دے دیا، دوسرے نے بھی سن لیا، اپنی تصحیح بھی کر لی، تو سوال کرنے سے فائدہ یہ ہوا کہ آڈینس کو فائدہ ہو گیا کہ ان کو پتہ چل گیا کہ بھئی کیا نہیں پتہ تھا. تو مطلب دونوں طرف، ایک معاملے میں ایک طرف جہل ہے اور دوسرے معاملے میں دوسری طرف جہل ہے. اس سوال میں جہل کس طرف ہے؟ ادھر تو ہو نہیں سکتا، پوچھنے والا عالم الغیب ہے، لیکن بہت توجہ رہے، بات دوسری والی بھی نہیں ہے. یہ سوال وہاں کیا جاتا ہے کہ جب پوچھنے والے کو یہ بھی معلوم ہو کہ اس کو بھی معلوم ہے. اس کا مطلب کہ جب پوچھنے والے کو یہ معلوم ہو کہ تمہیں یہ بات معلوم ہے اور اس کے باوجود بھی وہ یہ بات پوچھے، تو یہاں جہل ختم کرنے کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ کسی اہمیت کو اجاگر کرنے کا معاملہ ہے. کہ جیسے میں آپ سے کہوں کہ کیا ہم اس وقت مسجد میں نہیں ہیں؟ مجھے بھی معلوم ہے، آپ کو بھی معلوم ہے، مجھے بھی معلوم ہے کہ آپ کو معلوم ہے، آپ کو بھی معلوم ہے کہ میں پوچھ تو رہا ہوں لیکن معلوم مجھے بھی ہے. تو ایسے سوال کا جواب یہ ہوگا کہ کیوں نہیں، یقیناً مسجد میں ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ پروردگار عالم نے ایک ایسی حقیقت کے بارے میں سوال کیا ہے جو تم اندر سے جانتے ہو کہ کیا میں رب نہیں ہوں. تو تم نے کسی باہر سے ملی ہوئی کسی انفارمیشن کو ظاہر نہیں کیا ہے، جو حقیقت تمہارے وجود میں چھپی ہوئی ہے وہ وہی توحید ہے جس کا تم نے کھل کر اظہار کیا ہے. قالوا بلا، کیوں نہیں، انہوں نے کہا. یہ تو یہ عہد لیا تم نے پروردگار کے سامنے، تم سینہ تان کر کہہ رہے ہو، اور خدا کہہ رہا ہے کہ میں گواہ بنا رہا ہوں تمہیں اس یہ جو تم کہہ رہے ہو نا قالوا بلا، مکر نہ جانا اس کے اوپر. اور پھر اس نے کہا کہ جو بچہ، اس کے رسول نے حدیث بیان کی کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ تو پیدا تو مسلم ہوتا ہے، لیکن جو اس کے والدین ہے وہ ینصران، یوحدان، یمجسان، وہ بنا دیتے ہیں مجوسی، وہ بنا دیتے ہیں نصارہ، اور وہ بنا دیتے ہیں عیسائی وغیرہ یہودی. تو پروردگار عالم کا عہد جو اس نے لیا ہے، یہ مومنین اس عہد کا پاس رکھتے ہیں. آئیے سورہ یاسین، الم احد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان. کیا ہم نے بنی آدم سے عہد نہیں لیا تھا کہ خبردار شیطان کی عبادت نہ کرنا؟ یہ لیجئے، شیطان کی عبادت نہ کرنا. وَأَنِ اعْبُدُونِی، اور میری ہی عبادت کرنا. ھذا صراط مستقیم، یہ ہے سچا سیدھا راستہ. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبَلًّا كَثِيرًا، اس نے نہ جانے کتنے ہی لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے. أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، تو تم تفکر تدبر کیوں نہیں کرتے؟ مستقیم، یقیناً یہ مستقلاً، اس بات پر تفکر اور تدبر تم کیوں نہیں کرتے؟ تو یہاں پر پروردگار عالم نے ایک عہد کا تذکرہ کیا اور مومنین کی صفات بیان کرتا ہے، تو کہتا ہے یہ وہ مومنین ہیں جنہوں نے عہد لیا تھا اور یہ عہد کی حفاظت کرنے والے ہیں. عہد یہ لیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہیں کریں گے. امام معصوم نے فرمایا، روایت کے جملے اور مفہوم یہ ہے کہ جو شخص معصیت میں کسی کی اطاعت کرے تو اس شخص نے اس شخص کی عبادت کی ہے. یعنی اتنے لمحے کے لیے یہ پروردگار کی بندگی سے نکل کر شیطان کی بندگی میں چلا گیا. یہ اس نے اس کی عبادت کی، بندگی اختیار کی. عبادت کا مطلب فقط عبادت یوں تو نہیں ہے نا. ہم نے جن اور انسانوں کو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے نہیں خلق کیا جن اور انسانوں کو مگر یہ کہ وہ میری، اب ظاہری ترجمہ یہی ہے کہ تاکہ میری عبادت کریں. الا لیعبدون، تاکہ وہ ہو جائیں میرے عبادت گزار بندے. یعنی الٹیمیٹ رزلٹ، الٹیمیٹ گول، جو ویژن ہے ہمارا وہ وہی لقاء اللہ ہے، اس کے بندے ہونا. اس سے اوپر کوئی درجہ نہیں ہے، بندگی سے اوپر کچھ نہیں ہے. بہت توجہ، بندگی وہ منزل ہے کہ جب تم رسول اللہ کی رسالت کی گواہی دے رہے ہو تشہد میں، تو رسالت کو بعد میں رکھ رہے ہو، عبدیت کو پہلے رکھتے ہو. اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، میں گواہی دے رہا ہوں کہ میرے وہ جو ہیں تیرے اس کے بندے ہیں. جہاں مولا علی فخر کرتے ہوئے نظر آئیں کہ میرے لیے کتنا
عزت کے لیے ہے کہ تو میرا بندہ ہے، میرا فخر کتنا ہے کہ میں تیرا عبد ہوں۔ مولا نے فخر کیا ہے اس کے اوپر۔ تو نمازوں کی حفاظت، اب یہاں تک تو وہ ان کو ملکہ حاصل ہو گیا، اپنی شہادات کی، اپنی امانات کی جو ہے وہ حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں والذین هم علی صلاتہم یحافظون۔ یہ دیکھیے بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ نماز سے، خشیت سے شروع ہوئی تھی، گویا نماز سے شروع ہوئی تھی، حالت خشیت کے اوپر ہاتھ رکھا تھا کہ نماز کون سی نماز؟ جو خاشعین کی نماز ہے، وہ خاشعین کی نماز پڑھتے ہیں، اور جب کلوزنگ کر رہا ہے تو پھر نماز پہ لے آیا کہ والذین هم علی صلاتہم یحافظون، وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ نماز کی حفاظت کیسے ہوتی ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ بس اگر کوئی شخص یہ دیکھنا چاہ رہا ہے کہ آج جو میں نے ظہر اثر نماز پڑھی ہے وہ بارگاہ خدا میں قبول ہے یا نہیں، تو اس کو دیکھنا یہ چاہیے کہ گزرتے ہوئے وقت میں، مغرب سے پہلے کا جو وقت گزر گیا ہے، کیا کوئی ایسا کام تو نہیں کیا تھا جو خدا کو ناگوار گزرا ہو؟ کہیں ایسی جگہ حاضر تو نہیں ہو گیا جہاں خدا مجھے غیر حاضر دیکھنا چاہ رہا تھا؟ کہیں ایسی جگہ سے غیر حاضر تو نہیں ہو گیا جہاں خدا مجھے حاضر دیکھنا چاہ رہا تھا؟ بس یہی تقویٰ ہے، جہاں خدا تمہیں پریزنٹ دیکھنا چاہے وہاں ایبسنٹ نہ ہو، جہاں ایبسنٹ دیکھنا چاہے وہاں پریزنٹ نہ ہو۔ This is the shortest definition of taqwa. Definition of taqwa. Not supposed to be there. جہاں اللہ تمہیں نہیں دیکھنا چاہتا وہاں نہیں ہونا ہے، کسی حالت میں نہیں ہونا ہے، باطنی صورت میں ہو یا ظاہری صورت میں ہو۔ ظاہری صورت میں تو موجود کو لے کے پہنچے ہوئے ہوگے، باطنی صورت کے اندر اگرچہ خود تو نہیں ہو لیکن خیالات تو وہیں کے آ رہے ہیں، آج کیا ہو رہا ہوگا وہاں پہ، اچھا اوہو روزہ ہے، شو چل رہا ہوگا وہاں پہ، چلو عید میں تو ایکسٹرا شو چلیں گے، دیکھ لیں گے وہاں پر اچھا آج لانچ ہو گیا ہے کچھ، ہم تو اعتکاف میں بیٹھے ہیں، سنا ہے وہاں پہ سیل لگی ہوئی ہے وہ فلانا پتہ نہیں کون سے آئیڈیاز آ رہے ہیں ذہن میں کسی برانڈ کی مارکیٹنگ نہیں کر رہا تو وہ آئیڈیاز ہوں گے، وہ باہر کے آئیڈیاز ہیں، اپنے آئیڈیاز کی حفاظت کرو کہ باہر کی سیل کو باہر رہنے دو، اپنے اندر کی سیل کی طرف توجہ دو کہ پروردگار نے یہاں بھی ایک سیل لگائی ہوئی ہے، انفاسکم فیہ تسبیح ونومکم فیہ عبادہ وعملکم فیہ مقبولا ودعاکم فیہ مستجابہ۔ اتنی سیل، کون سی سیل ہوتی ہے یہ؟ بمپر سیل ہے، بمپر سیل ہے بھیا، بالکل بہترین، تم سو جاؤ ایسا ڈسکاؤنٹ ہے کہ سونا بھی عبادت ہے۔ واہ، ایسی سیل تو کبھی اتنا سنی نہ دیکھی، تو اس سیل کے اوپر توجہ، اور اس سیل کو لیتے ہوئے اب دیکھیے گا میں الفاظ سے کھیل رہا ہوں ایک طریقے سے، اس سیل کی طرف توجہ کرتے ہوئے خود کو بھی سیل کرو۔ آج اس سیل میں چھوڑو اس سیل کو، اپنے نفس کی فکر کرتے ہوئے اپنے نفس کو سیل کر دو، اور نفس کو سیل کرنے کے بعد بدلے میں اس کی مرضی لینا، اس لیے کہ جو ہمارے امیر ہیں انہوں نے یہ کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ خبردار تمہارے جانوں کی قیمت کم سے کم قیمت جنت ہے، اسے اس سے کم پہ فروخت نہ کرنا۔ تو آج اس مسجد میں بیٹھ کر اگر کوئی اپنی جان کی قیمت لگا رہا ہے تو اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ کم سے کم بات شروع جنت سے ہونی چاہیے، جنت پر ختم نہیں ہونی چاہیے، جنت سے شروع ہونی چاہیے۔ منزل آگے ہے، جنت سے بھی آگے منزل ہے، کیوں؟ ارے جنت تو یقیناً مومنین کے لیے ہے، متقین کے لیے ہے۔ جنت کوئی چٹیل میدان نہیں ہے کہ سب میدان میں داخل ہوگا عیدگاہ کی طرح، جنت میں درجات ہیں، کون کس درجے میں ہے عزیزو، مشکل ہے، آسان نہیں ہے۔ جنت میں ایک درجہ وہ بھی ہے کہ روایات کا مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ 70,000 سال کھڑے ہو کر جہاں قطار لگا کر لوگ انتظار کر رہے ہوں کہ رسول اللہ کے چہرہ انور کی ایک زیارت ہو جائے، چند لمحوں کے لیے جنت میں ہوں گے، یہ ہیں جنت میں، لیکن زیارت ہو جائے، زیارت نہیں ہو رہی ہے،
اہل جنت اچانک سے، میں وہ روایات عرض کر رہا ہوں جہاں سے ان خیال ان جو میں آپ کو مطالب بیان کر رہا ہوں وہاں سے انرجی ملتی ہے. جنت والے اچانک سے ایک روشنی کو نمودار ہوتے ہوئے دیکھیں گے کہ اچانک سے جنت میں روشنی ہوئی اور ختم ہو گئی، تو لوگ کہیں گے یہ کیا ہوا؟ جنت میں تو سورج نہیں نکلتا، یہ تو دنیا میں ہوتا ہے کہ سورج کبھی بادل میں جاتا ہے، کبھی آتا ہے پھر بادل میں جاتا ہے، اندھیرا روشنی اندھیرا روشنی. جنت میں ایسا کچھ نہیں ہے، بڑا پلیزنٹ ماحول ہے، گرمی نہیں ہے وہاں پہ، روشنی ہے مگر بغیر سورج کے. تو یہ اچانک سے سورج یہ روشنی کیسے تھی؟ تو پروردگار روشنی سورج کی نہیں تھی. علی اور زہرا نے کسی بات پر تبسم کیا ہے کہ جس کی نورانیت سے جنت نور میں پھیل گئی. یہ لوگ درد تو کر رہے ہوں گے اس کو، لیکن اس درجے میں نہیں ہیں. اور وہ لوگ کہ جو ان کے درجے میں ہوں گے، اے سلمان ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں کہ تم ہمارے درجے میں آ جاؤ. یہ روایت سلمان کی قبر پہ لکھی ہوئی ہے، جائیے قبر پہ دیکھیے، یہ لیجیے، لے لیجیے ان سے یہ رزق لے لیجیے. منا اہل البیت دروازہ کھلا ہوا ہے، کھٹکھٹانے والا نہیں ہے کوئی. سلمان نے کھٹکھٹایا، کھل گیا. مجھے تو کھٹکھٹانا ہی نہیں آ رہا. مسئلہ ہے پیکیج آج بھی اوپن ہے، آفر آج بھی ویلڈ ہے کوئی؟ مسئلہ یہ. تو آئیے بات کو ختم کرتے ہیں. اگر اس طریقے سے ہم نے مومنین کی صفات بیان کی تو پھر تو مغرب کی اذان ادھر ہی ہو جائے گی. واپس چلیں. پھر کہا یہ ساری باتیں بیان کر دیں، تقریباً 7 کے قریب صفات بیان کی. کہا کہ یہ جو لوگ ہیں نا جن کی صفات ہم نے بیان کی، جنت کے وارث یہ لوگ ہیں. وہی وارث ہیں جو جنت اور جنت کے وارث ہیں، یہی لوگ وارث ہیں اور ہمیشہ اس میں رہیں گے. خالدون ہم فیہا خالدون، خلود ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ. جنت تو ویسے ہی ہمیشہ کے لیے. ذرا تصور ہے، جہنم کے لیے تو سنا تھا کہ اس میں ممکن ہے کہ کوئی ہمیشہ نہ رہے، نکال لیا جائے. ایسے ہیں، سزا کاٹی اس کے بعد پھر. بلکہ میں اکثر جملہ کہتا ہوں کہ جہنم تو دیکھا جائے تو گناہگار مومنین کے لیے شفا خانہ ہے. کہ اگر دنیا میں توفیق نہ ہو سکی اپنے آپ کو پاک کرنے کی، اگر برزخ میں بھی توفیق نہ ہوئی، تو اب جب وہاں اٹھا لیے گئے ہو آلودہ اور یہ آلودگی خود سے جدا نہیں ہو رہی ہے، تو پروردگار نے ایک سروس اسٹیشن رکھا ہے کہ آؤ یہاں پر تمہیں دھو دیتے ہیں، اور جب تم تمہارا پیوریفائی ہو جاؤ گے تو تمہیں دوبارہ اندر. تو کچھ لوگوں کے لیے خلود ہے، سب کے لیے خلود نہیں ہے. لیکن جنت تو سب کے لیے ہے، جنت سے کبھی کوئی نہیں نکالا جائے گا. اس میں اگر کوئی کہے کہ یہ ہمیشہ رہیں گے یہاں پر، تو ان کی نعمتوں کو کہاں گنو گے؟ یعنی کہ پروردگار کی رحمت خاصہ ان کو میسر آئے گی. جنت کے بہترین اور بلند ترین باغات میں انہیں جگہ میسر آئے گی، اور ان کو ان کے کیے کی کئی گنا بڑھ کر ان کو جزا ملے گی. اور یہ پروردگار کی اس نعمت کو پا لینے کے بعد راضی رہیں گے. آخری نقطہ عرض کر رہا ہوں، اگرچہ یہ بھی عربی سے متعلق ہے. عربی شناس، قرآن شناس، معانی اور مفہوم کو سمجھنے والے آج نہیں تو کل یقیناً یہ باتیں بہت لوگ سمجھ چکے ہیں، بہت سے لوگ بعد میں سمجھ لیں گے. چونکہ بچے بھی بیٹھے ہیں، ان کو شاید یہ بات سمجھ میں نہ آئے. آیت کے اندر جتنے صیغے استعمال ہوئے ہیں، خاشعون، معرضون، یہ ایک ایسی بات ہو رہی ہے وہ کرتے ہیں، یہ جاری صیغہ بات ہو رہی ہے، وہ یہ کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے. یہ نہیں کہ یہ کریں گے، کر رہے ہیں. تو چونکہ انہوں نے اپنی کیفیت، اپنی باطنی کیفیت کے اندر یہ ملکہ پیدا کر لیا ہے، ان میں یہ کیفیت موجود ہے، تو ہم بھی ان کے لیے آیتیں اتار رہے ہیں کہ ہم ان کو یہ دیں گے اور یہ دیں گے. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، قرآن کریم میں جہاں کہیں بھی کامیابی کا تصور ہے، یاد رکھیے گا، یہاں پہ بھی بات افلح کی شروع ہو رہی تھی، قد افلح المؤمنون. جہاں کہیں بھی قرآن نے کامیابی کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ کامیابی ہے،
تو وہاں پر یہ کامیابی نہیں ہے کہ تمہیں 20 گریڈ اور 19 گریڈ کی نوکری ملی ہوئی ہے. یہاں یہ کامیابی نہیں ہے کہ تمہاری سیلری میں جو ہے وہ 20,000 کا انکریمنٹ لگ گیا ہے. یہاں یہ کامیابی نہیں ہے کہ تم اپنی کمپنی میں ایز اے امپلائی آئے تھے عام اور اب CEO بن گئے ہو. یہ کامیابی نہیں ہے. تمہاری کامیابی یہ نہیں ہے کہ تم جناب تمہارے اچھے خاصے ماشاءاللہ سے ببلی اور ببلیاں ہو گئے ہیں. یہ تمہاری کامیابی نہیں ہے. تمہاری کامیابی یہ نہیں ہے کہ تمہارے پاس رہنے کے لیے بہت اچھا گھر ہے. تمہاری کامیابی یہ نہیں ہے کہ تم اپنی ظاہری ضرورتوں کے لیے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا رہے. ٹھیک ہے تم نے اچیو کیا ہے کچھ, لیکن تمہاری کامیابی نہیں ہے. قرآن کی طرف کامیابی کا وہ لے کر جاؤ تو وہ فقط اور ایک بات کہے گا, اور وہ کیا ہے؟ وہ وہی ہے کہ ذالک, جہاں پر وہ کہہ رہے جہاں وہ فوزاً عظیم کی بات کر رہا ہے, ذالک الفوز العظیم, یہ ایک عظیم کامیابی ہے. تو عظیم کامیابی کے پیچھے کی آیتیں پڑھیں تو وہاں پر یہ سننے کو ملے گا کہ فی جنات عدن, ان کو ہم نے وہاں رکھا ہے جو کہ عدن کے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں. ان لوگوں کو ہم نے ایسے پاکیزہ مکانات میں جگہ دی ہے جنات عدن میں کہ جن کے نیچے نہریں جاری ہیں. یعنی پروردگار عالم جب جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کرتا ہے, جب جنت الفردوس کا تذکرہ کر رہا ہے, تو یہ تذکرہ کرنے کے بعد حتماً یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہو گئے. یعنی کامیاب کیسے ہو گئے؟ ان کو وہ چیز مل گئی ہے جس کے لیے ان کو ان کا ویژن قرار پایا تھا, لقاء ربہ, یہ انہوں نے اپنے رب کا لقاء لے لیا ہے. یہی تو ایک کھلی ہوئی کامیابی ہے جس آیت کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا, فمن کان یرجو لقاء ربہ, جو چاہتے ہیں اپنے پروردگار کا لقاء, فلیعمل عملا صالحا, انہیں چاہیے کہ صالح عمل کریں. تو اس آیت کے اندر مومنین کا ویژن اور مومنین کا ویژن دونوں ہی تو چھپے ہوئے ہیں. ویژن کیا ہے؟ ویژن لقاء ربہ. مشن کیا ہے؟ فلیعمل عملا صالحا. اس مشن کے ذریعے سے تمہیں وہی ویژن میسر آئے گا جو تمہارا ویژن ہے. ویژن وہی لقاء ربہ. جب یہ مل جائے گا, دس از یور فائنل ڈیسٹینیشن, یور ڈیسٹینیشن آن یور رائٹ. جس طرح سے تم اپنی ڈیسٹینیشن پہ پہنچتے ہو اور وہ کہتا ہے وہ لیفٹ پر, میں نے رائٹ کہا ہے, سیدھے ہاتھ والے ہیں نا یہ. تو آپ کی ڈیسٹینیشن جو ہے واقعتاً سیدھے ہاتھ والوں کی ڈیسٹینیشن ہے, الٹے ہاتھ والوں کی ڈیسٹینیشن نہیں ہے خدا نخواستہ. تو وہاں پہنچنے کے بعد تمہاری ڈیسٹینیشن آ گئی, یہی تمہاری کامیابی ہے. پروردگار سے دعا ہے کہ ہمیں اس کامیابی کو اچیو کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. پروردگار عالم سے دعا ہے کہ سورہ مومنون کی ان آیات کی جو باطنی کیفیات ہیں, جو روحانیت ہے, جو نورانیت ہے, اسے اپنے نفس میں جذب کرنے کی پروردگار ہمیں توفیق عنایت فرمائے. پروردگار تجھے واسطہ محمد اور اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا ماہ مبارکہ رمضان نصف ہو چکا ہے. پروردگار نہیں معلوم کہ تو نے ہمیں بخشا ہے یا نہیں بخشا. پروردگار تجھے واسطہ جو تو خاص نعمت اپنے بندگان کو اس ماہ رمضان میں دیا کرتا ہے, پروردگار ہمارے مقدر میں, ہمارے دامن میں وہ نعمت ہمیں نصیب فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد اور اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا تمام معتکفین کہ جنہوں نے خود کو خانہ خدا میں مہمان قرار دیا ہے, پروردگار ٹھہرایا ہوا ہے, پروردگار ان کے اعتکاف کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرما. پروردگار یہ مہمان جو تیرے در پر آئے ہوئے ہیں انہیں خالی ہاتھ نہ لوٹانا. پروردگار وہ سوغات جو ماہ مبارکہ رمضان اپنے ساتھ لایا ہے, وہ برکت, وہ رحمت, وہ مغفرت, پروردگار تجھے واسطہ محمد اور اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ نیکیاں جو تو نے ہمارے لیے اس ماہ رمضان میں لکھ دی ہیں, رمضان کے علاوہ بھی ان نیکیوں سے ہمارے تعلق کو قطع نہ فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد اور اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا ہمارے امام زمان بالکل ویسا ہی ہیں جیسے ہم چاہتے ہیں. پروردگار ہمیں ایسا بنا دے جیسا امام زمان علیہ السلام چاہتے ہیں. امام زمان علیہ السلام کے دل کو ان کے ظہور کے ذریعے سے شاد اور خوشنود فرما. ہمیں ان کے آوان اور انصار میں سے قرار دے.
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. جیسا کہ خانہ خدا میں ہیں، پروردگار عالم کی رحمتیں برکتیں یقیناً ہم پر نچھاور ہو رہی ہیں. ہمارے دامن میں یقیناً اتنی گنجائش ہونی چاہیے کہ ہم انہیں سمیٹ سکیں، اور ان نعمتوں کو جو ہم سمیٹ رہے ہیں وہ فقط ہم تک نہیں رہیں گے انشاءاللہ، کہ مومنین کی تو صفات ہی یہی ہے کہ مما رزقناہم ینفقون، وہ تو اس رزق میں سے خرچ کر دیتے ہیں جو ہم انہیں دیتے ہیں. تو جو رزق آپ کو مل رہا ہے، اگر اس رزق میں آپ دوسروں کو بھی حصہ دے دیں تو یقیناً مومنین کی صفات ایک اور صفت آپ کے سامنے آ جائے گی. یہ جو میں نے سورہ مومنین کی اندر مومنین کی صفات بیان کی ہیں، یہ تو فقط 11 آیات کے اندر جو صفات تھیں وہ بیان کی ہیں، وگرنہ قرآن کریم پر اگر نظر کرتے ہیں تو کئی مقامات کے اوپر ہمیں اور دیگر صفات نظر آتی ہیں مومنین کی کہ جس کی طرف قرآن کریم نے اشارہ فرمایا ہے. آئیے آج ایک بہت ہی اہم واقعہ اس انداز سے ہوا کہ ہمارے اور آپ کے ہر دل عزیز والنٹیئر وسیم بھائی کے والد انتہائی شفیق، انتہائی محبت کرنے والے، انتہائی محبت اہل بیت علیہم السلام سے سرشار، کہ مجھے 2 سے 3 مرتبہ اتفاق ہوا ان سے ملنے کا جب میں ان کے گھر مجلس پڑھنے گیا. تو بہت ہی شفیق اور بہت ہی اس انداز سے وہ ملا کرتے تھے. بہرحال اس وقت آج اس دن امام کی ولادت کے دن وہ انہی کی بارگاہ میں سبقت کر گئے ہیں. پروردگار عالم ان کے اعمال صالحہ کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے. پروردگار انہیں ائمہ اہل بیت علیہم السلام کا قرب نصیب فرمائے. اسی کے ساتھ اپنے تمام گزشتگان کو شامل کرتے ہوئے، شہدائے ملت جعفریہ کو شامل کرتے ہوئے، خاص ان مومنین کہ جن کے لیے کوئی سورہ فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، ان مومنین و مؤمنات کو شامل کرتے ہوئے، میرے بابا سید علی نبی رضوی ابن سید حسن علی رضوی کو شامل کرتے ہوئے، اور سید ظہیر حیدر ابن یاور حسین وسیم بھائی کے والد کو شامل کرتے ہوئے، ساتھ ہی سید ذوالفقار حسین رضوی، کنیز فاطمہ، سید صغیر احمد رضوی، نفیس فاطمہ اور دیگر شہداء، علماء اور صلحاء جو دار فانی سے رحلت کر چکے، ان کو شامل کرتے ہوئے ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.